اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے۔ فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کاش
کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالموں اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔
لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت تمہیں کیا بنے گی، تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی بعد نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔
جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا، ڈوب کے مرے لوگ، غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی. پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی. یہ جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے.
یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں۔ ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے ہی بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ تنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔ اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں 1.5-2 نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں۔ کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا۔ پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، ایک بات کہہ کر کے رونے لگا، حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا۔
جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے۔ بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے، آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے۔
आवाज लगाती अना बैत दूध, मैं कीड़ों का घर हूं तैयारी करके आ। अना बैतुल वासिया, मैं डरावना घर हूं संभल के आ। अना बैतुल गुरब, मैं तन्हाई का घर हूं संभल के आ। कपड़े उतारने लग गए, गुस्ल देने के लिए तैयारी हो रही है। उधर से आवाज आती है चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजियो। मेरे कपड़े उतारो संभाल के है, और मेरे कपड़े उतारने वालों, मुझे गुस्ल देने वालों, मुझे फट्टे पे लिटाने वालों, मुझे तख्ते पे लिटाने वालों, आहिस्ता हाथ लगाओ। तेरी एक उंगली भी आज मुझे छुरे की तरह लगती है। मौत ने मेरी रगें तोड़ दी, मेरे आधा तोड़ दिए। मैं मौत का झटका खा कर आया, मैं मौत का सदमा उठा कर आया, मैं मौत की घाटी को पार करके आया। होश करके काम करो। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहता है, आवाज आती है हाल मैयत देखती रहती है रूह, गुस्ल देने वाले से कहती है रूह। आवाज लगती है मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार, हौले हौले जिस्म से कपड़े उतार। मेरे कपड़े उतारने वालों, मेरा हाथ न मरोड़ो, ज्यादा सख्ती से करवट न दो। तुझे क्या मालूम है मेरी मौत ने रगे तोड़ के रख दी, आधा तोड़ कर रख दी है। आज तो मक्खी भी मुझे पहाड़ मालूम होती है। फातबिरू या उलिल अबसार, अक्लमंदों मेरे मरने से कुछ सबक ले लो। आज मेरी जुबान बंद है, कल को तेरी बंद हो जाएगी। आज मेरे कपड़े तुम उतार रहे हो, आज मेरा सेवर उतार रहे हो, आज मेरी चूड़ियां उतार रहे हो, कल को तुम सब बारी बारी नंगे कर दिए जाओगे। इसलिए कहता कुंबा कबीला छोड़ के बारी, कुंबा कबीला छोड़ के बारी, सच्ची घर की कर तैयारी। ये न समझना अकेले सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है। आज मुझे नंगा कर दिया गया, मालिक कायनात की कसम कल को तुझे नंगा कर दिया जाएगा। औरत साथ है, आवाज लगाती है आज मेरे लिए तो तुमने कफन भी मंगा लिया, न मालूम तुमको कल कफन भी मिलेगा कि नहीं, नमाज जनाजा भी मिलेगा या नहीं, कब्र भी मिलेगी कि नहीं। मेरा ये हाल बन गया। कहता जानो पर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान बंद है, मेरी जुबान को ताला लग गया। कल को तेरी जुबान यूं ही बंद हो जाएगी। कत्ते ठंडे का गर्म सर्द का खुद ख्याल कर, मैं बोल न सकूंगा। मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, साबुन मली जा रही है। आवाज आती है जिस तरह मलते हैं घोड़े को नमल, और जोर से तू पक्के फोड़े को नमल। आज मेरे
میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ آنکھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ کسی معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نہ کھیلا ہو جائے گا۔ موت کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازے پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا۔ بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا۔ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو، اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے، کہتا مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تم موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے
مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا. فرمایا خلیل جانے دو. کہ نہیں نہیں دکھا یار. کہ جانے دو. کہ نہیں نہیں. اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو. ادھر کو منہ پھیرا. پھر آواز آئی ادھر منہ کرو. خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو, قبر کا, حشر کا, قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو, فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے. آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہے جا رہی ہے. ادھر سے آواز آئی جلدی کرو, منزل پہنچاؤ, اور کام بھی کرنے ہیں. ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے, اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک. دنیا والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو. ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے, لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے, مگر آج کی بات میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. میری یہ شکل نظر نہ آئے گی, ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا. آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو, اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو. چھوٹے چھوٹے بچے, دیاں, بچے رو رہے ہیں, امی کا انتقال ہو گیا ہے, سارا دن ہو گئے روتے روتے. میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا. کہنے لگی اماں سو گئی ہے, آواز دے دے کے تھک گئی ہوں, بولتی نہیں. اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے, یہ بولے گی نہیں, یہ تو ایسی سو گئی. بچوں کی حسرتیں, ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے. چھوٹے بچے کا کیا بنے گا, چھوٹی بچی کا کیا بنے گا. پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے, جلدی کرو, اٹھاؤ, بہت دیر ہو گئی, شام قریب ہے. آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میری ننھی ننھی تھی, یہ میرے ننھے ننھے بچے, آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا, کسے امی کہہ کے بلائیں گے, کون پیار کیا کرے گا, کون ان کے لاڈ سوارے گا, کون ان کے پیار کو بسائے گا, کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا, کون ان کے ناز اٹھائے گا. لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے. ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے, 3 زبردست چیخیں مارتا ہے. یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھاڑ چیخ مارتا ہے, اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائے. چیخ مارتا ہے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا, کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی نہ لگاتا, آج نکل جاؤں گا, آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ آؤں گا. اور آپ کے لیے فکر مند ہے, پریشان ہے. کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتا دم, اور کہتی ہے چلا کے روح اے پر عالم. آواز لگاتی ہے گھر سے نکلتی ہوئی اماں, آواز لگاتا ہے گھر سے نکلتا ہوا ابا, دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم, اور زندگی کاٹیں گے مہا شقیم. آج میں اپنی کو بیدار سی کر چلا, آج میں اپنوں کا
بچپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، آج میری اجڑ گئی، میری کی محبت اجڑ گئی، میری کا تاج اجڑ گیا، میری کا پیار اجڑ گیا، آج یہ گھر ویران ہو گیا، آج میری عزت کا خطرہ بن گیا۔ اور لوگوں، میری بیوہ پہ غلط نظر نہ ڈالنا، میری بیوہ کا مال غصب نہ کرنا، اس کا مکان دکان نہ چھیننا، کل کو ورنہ تمہاری بھی یوں ہی دبکے کھاتی پھریں گی۔ آج میرے یتیم بن گئے، آج میروں کا سارا ختم ہو گیا، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے، کس کو امی کہہ کر بلائیں گی، کون پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے؟ آج میری اولاد تمہارے دروازوں پہ، کل کو تیری اولاد نہ جانے کہاں کا ذلت کے ٹکڑے کھائے گی۔ اور کہتا ہے میرا حال تو یہ بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ۔ اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مولا ان کو میری آواز سنائی نہ دی، اور میرا جنازہ اٹھانے والوں اور میری قبر پہ مٹی ڈالنے والوں، کلمہ پڑھ پڑھ کے قدم قدم پہ کندھا بدلنے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہتا اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں آتو۔ میرے اللہ میں دنیا سے چل دیا، یہ میری اولاد تیرے حوالے، یہ میری بیوہ تیرے حوالے، یہ میرا مال تیرے حوالے، ان لوگوں کو بتا دو آج میں چھوڑ کر چلا ہوں، کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کر چلو گے۔ میروں نے تو میرا منہ بھی دیکھ لیا، کل کو شاید ایسی وقت موت آئے کہ تیرے گھر والے تیرا منہ بھی نہ دیکھ سکے۔ کئیوں کو کفن بھی نہیں ملتے، جنازے نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، جانور کھا جاتے ہیں، قتل کر کے دشمن دریا میں بہا دیتے ہیں، ٹبوں میں دفن کر دیتے ہیں، نہ جنازہ ہے نہ قبر ہے، نہ میت ہے نہ غسل ہے نہ کفن ہے۔ توبہ کرو، آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرو۔ یا اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، خیرات زکات بھی کیا جتنی اللہ نے توفیق دی۔ اور کئی موٹے موٹے لوگ ایسے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، دینا دلانا تو کیا تھا، وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، بس تکلیف ہوتی لیتے دیتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت اتنا درد رکھتی تھی اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیرت طیبہ کا موضوع اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لو، جتنے ندی نالے نہر دریا سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا لکھنی شروع کر دو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت قلمیں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے، سمندر سیاہی مہیا کرتے ختم ہو جائیں گے، مگر کالی کملی والے کی تعریف کا کوئی حصہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے خود جن کی تعریف فرمائی ہو، جن کا شناخہ خود خدا ہو، اور بندہ کیسے مکمل کر سکتا ہے؟ ہمیں تو سمجھنا ہی آج تک، ورنہ ہر لمحہ ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے۔
اللہ پاک جل شانو نے اسی طرح سے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنے، اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے، اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی فائدے والی چیز ہے۔ ایک درود پاک سے 30 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں۔ اور حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے کہ فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا۔ مگر آج ہمیں فرصت نہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے۔ جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے۔ لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔ آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے۔ فرمایا لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی۔ فرمایا لوگوں، اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا۔ 2 چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں
نہیں برتو گے, نہیں چلاؤ گے. فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا, او لوگوں اس مالک کی کائنات کی قسم, میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے, مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے, راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی. وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا, او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو. او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو, میری زیارت نہ کر سکو, میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ. مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی, زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا, میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی, بڑی ضعیفی آ گئی, بڑی ناتوانی سی آ گئی, بڑے آپ کمزور ہو گئے, بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی. فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے, موت قریب ہے, زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور تجھے کیا بتلاؤں, جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے, میرا سانس رک جاتا ہے, میرا سانس بگڑ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی, پچھلی رات تھی, میں دربار رسالت میں چلا گیا, میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی. سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا, دوسرا سپارہ ختم ہو گیا. میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے. آل عمران شروع فرما دی, وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے. پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے. سورت نساء شروع فرما دی, 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ, اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں, حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے. سانس پھول گیا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے. اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا, بے ہوشی شروع ہو گئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے, کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, مرض بڑھتا چلا گیا. ایک روز نماز کا وقت آیا, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے, حضور کے پروانے, حضور کی شہدائی, حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے, اولاد قربان کرنے والے, ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہے, آج نماز کیسے پڑھیں گے, سرکار موجود نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے. ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرون، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا، میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ساری بات خوشی کی ہے. فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں. بس یہ آیت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی. سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں. عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس نبوت کے سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روتے روتے فرمانے لگے او مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ آپ میرے یہاں آ جائیں. سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو. فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا. ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی. ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں. کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت ماننا
دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی۔ ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہیں جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعض الفاظوں کو، بعض احکامات کو دہرایا۔ اور لوگوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں، سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔ سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی، لوگ قریب آ گیا، بچھڑنے کا معاملہ، ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی، ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی، وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی، 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی، مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم،
اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم؟ کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی تاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کے گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔ اور پھر بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے، یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ وجات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری،
اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے قانون کی بات سنو، نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، قدم نہیں رکھتا، تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا۔ تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، نانے کرتے ہیں، چچے کرتے ہیں، نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے کہ آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی۔ اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں بھی بیٹھی تھی، بڑی پریشان تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی، ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے۔ اتنی دیر میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کسی نے آواز دی هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی اور دیہاتی کہیں کہ او گوار میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے۔ سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا، رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تشریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ الزہرا کو پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ۔ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا
آخری وقت ہو برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی. او ظالم میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہیں جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں. اسرائیل ہے. تشریف لے آئے، سلام پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا. میں حاضر ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں.